خاص کوئی بہت زیادہ گہری علمی گفتگو تو کر نہیں رہا، بہرحال ایک مضمون ہے جسے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ غیرت کا مفہوم تب روشن ہوگا جب غیر کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ غیرت کو کیسے سمجھیں گے؟ غیرت کہتے کیسے ہیں؟ بعض لوگ جو ہے وہ ذمہ داریوں سے فرار کو بھی غیرت کہتے ہیں۔ جی کرنا انہیں یہی چاہیے تھا، مگر وہ کہنے لگے نہیں، غیرت کا تقاضا یہ تھا۔ اور بعض ہماری تہذیبوں میں تو یعنی تہذیبیں آن نہیں کرتی اسے، لیکن بعض علاقوں کے اندر اس علاقے کے لوگ اسے آن نہیں کرتے، مگر بعض علاقوں کے اندر غیرت کے نام پر تو ذمہ داریوں سے فرار پایا جاتا ہے، تو اس کی بھی اصلاح ہمیں کرنی ہوگی۔ غیرت کا مطلب اس وقت روشن ہوگا کہ جب غیر کا تصور سامنے آئے گا۔ اور غیر کسے کہتے ہیں؟ میں یہ زبان بولتا ہوں، اس زبان سے ہٹ کر جو زبان بولتا ہے وہ میرا غیر ہے، ہرگز غلط بات ہے۔ زبان تو جب بنائی اللہ نے ہے تو اس زبان میں اور اس زبان میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ صرف عربی زبان کو فضیلت اس لیے دی گئی ہے کہ اللہ نے جس زبان کو اس قابل جانا کہ اپنا علم اس میں اتارے تو وہ عربی زبان ہے۔ تو اللہ نے کیونکہ اپنا علم قرآن اس زبان میں اتارا ہے، لہٰذا اس زبان کا فضیلت اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے علم کو اپنے اندر لے سکا ہے۔ اور یہ بھی بات واضح کر دی قرآن مجید نے کہ خبردار، قرآن جو ملفوظ ہے، جو منطوق ہے، جو منزل ہے، جو قرآن لفظوں میں ڈھلا ہوا ہے وہ اور ہے، اور جو قرآن مکنون ہے جسے لا یمسہ الا المطہرون، سوائے صاحبان طہارت کے کوئی مس نہیں کر سکتا، وہ قرآن وہ ہے جو کتاب مکنون ہے، لوح محفوظ پر ہے، وہ لفظوں میں ڈھلا ہوا نہیں ہے۔ بھائی عربی زبان کتنی ہی وسیع ضرور، مگر بہرحال کہیں جا کے تو گنتی پوری ہوتی ہے نا کہ اس لفظ کے 20 معنی ہیں، جی اس لفظ کے 25 معنی ہیں، 25 پہ 30 پہ 50 پہ 100 پہ کہیں تو جا کے رکے گا نا انسان، کہ عربی اتنی وسیع ہے کہ ایک لفظ کے 10 20 50 معنی ہیں، مگر کہیں تو رکیں گے نا ہم، بس جہاں جا کے رکیں گے وہاں ہم نے حد بنا دی نا، اور جس کی حد نہ ہو اسے اللہ کہتے ہیں۔ تو جب اللہ کی حد نہیں ہے تو اس کے علم کی بھی حد نہیں ہے، کیونکہ اس کا صفت علم جو ہے اس کی ذات ہے۔ اللہ کی صفت اس کی ذات ہے، اس کی ذات اور اس کی صفت علیحدہ نہیں ہے، تو اللہ کا علم بھی محدود نہیں ہے۔ تو پھر ہم نے فلاں لفظ کو 20 معنی میں محدود جب کر دیا تو ہم نے اللہ کے علم کو محدود کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عربی زبان بھی اللہ کے علم کے لیے مکمل صلاحیت رکھنے والی زبان نہیں ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ کتاب مکنون لا یمسہ فی لوح محفوظ لا یمسہ الا المطہرون، کتاب مکنون وہ ہے جو لوح محفوظ ہے اور اسے سوائے صاحبان طہارت کے مس نہیں کر سکتے۔ وہ جو کتاب مکنون ہے وہ لفظوں میں ڈھلا ہوا قرآن نہیں ہے، وہ الفاظوں میں محدود قرآن نہیں ہے، وہ علم الہی ہے، اور علم الہی کو جو مس کر لے اسے اہل بیت کہتے ہیں۔